يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جہنم وبئس المصیر۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 سے بیان ہے۔ منافقوں کے ذکر کے بعد، بڑا تفصیل سے منافقوں کے ذکر کے بعد مومنوں کا ذکر ہوا، اور اب پھر منافقوں کا ذکر آیا۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے، کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقوں سے بھی جہاد کریں۔ واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقوں سے بھی جہاد کریں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ منافقوں سے کیسے جہاد ہوگا، وہ تو مسلمانوں کے بھیس میں بیٹھی ہوئی ہیں، مسلمان بن کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو 80 سے زیادہ لوگ تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے 80 کے 80 لوگوں نے آ کر قسمیں کھانی شروع کر دیں، اور جھوٹے بہانے اور عذر پیش کرنے شروع کر دیے۔ کوئی کہے کہ میں تو اس وجہ سے نہیں جا سکا، کوئی کہے میں تو اس وجہ سے نہیں جا سکا، کوئی کہے میں تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا، میں تو اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ نہ روانہ ہوا۔ تو اب 80 سے زیادہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے، اپنے عذر پیش کرنے لگے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑ رہے ہیں کہ حضور نے تو یہ غیب کی خبر پہلی بتا دی تھی کہ یہ ابھی منافق جون سی ہیں یہ آئیں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور اپنے عذر بیان کریں گے، عذر پیش کریں گے کہ مجھے تو یہ عذر تھا، مجھے تو یہ وجہ بن گئی، میں تو اس لیے مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ میں نہیں جا سکا۔ تو یہ جھوٹے یہ عذر بیان کریں گے اور قسمیں کھائیں گے جون سی ہیں۔ حضور نے تو یہ خبر پہلے بتا دی تھی۔ تو اب حضرت امام مسلم جون سی ہیں وہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ گئے تو 80 سے زیادہ لوگوں نے آپ کے پاس حاضر ہو کر انہوں نے قسمیں کھائیں اور اپنا ساتھ نہ جانے کا عذر پیش کیے کہ میں تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکا، میرا تو یہ مسئلہ بن گیا، مجھے تو یہ بیماری ہو گئی، میرا تو فلانی چیز ہو، میں تو اس لیے نہیں جا سکا جن سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم اور کریم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ظاہر کا اعتبار کر کے ان کے عذر قبول کر لیے۔ حضور اچھا ٹھیک ہے، حالانکہ حضور تو پہلے بتا چکے تھے کہ یہ ابھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں، اور آ کر کہیں گے کہ ہمیں تو یہ مسئلہ بن گیا، ہمیں تو وہ مسئلہ بن گیا، ہم اس لیے مسلمانوں کے ساتھ اس جہاد پر نہیں جا سکے، یا ان کے ساتھ وہاں غزوہ تبوک پر نہیں پہنچ پائے جن سے۔ تو حضور نے تو یہ خبر پہلے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ خبر پہلے دے دی تھی جن سی ہے۔ تو
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کا اعتبار کرتے تھے۔ گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث سے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ حضور کو، نبی کریم صلی اللہ کے رسول کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور حضور جانتے تھے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ایسی احادیث بھی بیان ہو چکی ہیں پہلے کہ حضور جانتے تھے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، مگر حضور کی ایک عام عادت یہ تھی روٹین کے اندر کہ حضور جو ظاہر کے اوپر حکم ہوتا نا اسی کے اوپر حکم فرماتے، اور حضور ظاہر کا اعتبار فرماتے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ جو عذر بیان کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اپنے بہانے لگا رہے تھے کہ نہیں میرا تو یہ مسئلہ بن گیا، میرے تو یہ مسئلہ، میں تو بیمار ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، میرا فلانا ہو گیا، اور پھر قسمیں کھا رہے تھے، حضور نے اپنے ان کے جون سے عذر ہے نا، حضور تو جانتے تھے، حضور کیا نہیں جانتے تھے، جن کو غیب کا علم عطا فرمانے والا خود خالق کائنات ہو، ان کے علم کی وسعتوں کا کیا کہنا، مگر حضور ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے حضور نے جو ان سے ان کے عذر کو اچھا چلو ٹھیک ہے، تم اچھا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، اچھا تم بھی صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اور حضور نے ان کا جو باطن تھا، یعنی اصل میں وہ جو بہانے بازیاں کر رہے تھے یا جھوٹ بول رہے تھے، اس کو اللہ کے سپرد کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر اس آیت سے یا اس حدیث سے پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ منافق جو ہیں، منافقوں کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ ظاہر کے مطابق منافق اگر کہہ رہا ہے کہ جی میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ کلمہ گو ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ مسلمان ہے۔ منافق جو ہے تو اس حدیث سے ثابت ہی ہو، کیونکہ حضور نے ان سارے 80 سے زیادہ لوگ تھے، ان سب کے حضور نے عذر جو ان سے ہیں وہ قبول کر لیے، مگر ان کا جو باطن تھا، یعنی جو ان کی حقیقت تھی، وہ جو بھی ان کے وجود میں، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فراڈ کر رہے تھے یا جھوٹ بول رہے تھے یا جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطن کو جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا، ان کے باطن کو۔ تو اس حدیث سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ منافقوں کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر منافقوں کے خلاف جہاد کرنے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ جہاد پھر کیا ہے؟ پھر بھئی جہاد تو کفار کے ساتھ کریں گے کہ منافقوں کے ساتھ کریں گے جنہوں نے بظاہر مسلمانوں کا بھیس بدلا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں گے؟ تو اصل میں جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقوں سے بھی جہاد کریں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقوں سے بھی جہاد کریں۔ اور اصل میں اب یہ جو دونوں جہاد ہیں، ان دونوں جہاد ان کی نوعیت مختلف ہے، ان کی کیفیت مختلف ہے۔ یعنی کافروں کے ساتھ تو تلوار کے ساتھ جہاد کریں، کافروں کے ساتھ، اور منافقوں کے ساتھ جہاد کا معنی یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ اسلام کے دلائل اور پیش کریں، ان کے سامنے اسلام کے دلائل پیش کریں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اب نرم رویے کو چھوڑ دیں۔ اب منافقوں کے ساتھ نرم رویے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ اب آپ واغلظ علیہم، اب آپ ان پر سختی کیجئے۔ اب نرم رویے کی بات نہیں ہے، اب نرم رویے کا وقت گزر چکا، اب منافقوں کے اوپر سختی کیجئے جو ان سے ہے۔ تو اصل میں کافروں کے ساتھ تلوار سے اور منافقوں کے ساتھ زبان سے، یعنی ان کو آپ زبان سے ایسے دلائل دیجئے یا بتائیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ ان کے ساتھ جو ان سے اب نرمی نہیں، اب آپ ان کے ساتھ جو ان سے وہ سختی کیجئے، اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی اگر کرنی پڑتی ہے تو ان منافقوں کو جو ان سے ڈانٹیں اور ان کو سمجھائیں جو ان سی چیز ہے۔ تو بہرحال اصل میں یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس کے اندر یہ جو چیز کہی گئی اور یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی،
مسلم شریف کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو 80 سے زیادہ لوگوں نے آپ کے پاس جا کر قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر پیش کیے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ بن گیا، فلانا معاملہ بن گیا، ہم تو اس لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کے سارے عذر جان سے قبول کر لیے، اور ان کا جو باطن ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی جو حقیقت ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اب تمہیں اس کا جون سے ہے نا، اس کا جو بھی صلہ ہے یا اس کا جو اس کی جو جزا ہے وہ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے مناقشے کی آواز دروازے کے باہر سے سنی، تو آپ ان کے پاس گئے اور حضور نے فرمایا میں محض بشر ہوں، حضور نے فرمایا میں محض بشر ہوں، میرے پاس ایک فریق اپنا مقدمہ لے کر آتا ہے، ایک فریق میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو فریق اپنا مقدمہ لے کر آئے ہے، یا ایک فریق نہیں تو دوسرا فریق جون سے ہے وہ اس کو زبان بڑی طریقے کی چلانی آتی ہو، زبان یعنی وہ بڑا چرب زبان ہو، اس کو بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو بڑے بڑے تیز، بڑے چالاک، بڑی زبان ان کو استعمال کرنی آتی ہے محفلوں میں، مجلسوں میں، وہ جھوٹے ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات سچے کو جھوٹا ثابت کر دیتی ہیں، جھوٹا جو سچا ہوتا ہے وہ بعض اوقات ان کے سامنے وہ سچا ہونے کے باوجود جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کو اتنے دلائل دینے نہیں آتے، ان کو جو ان سے وہ باتیں بڑی بنانی آتی ہیں، وہ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، ان کو بڑی باتیں، وہ جھوٹے ہوتے ہوئے بھی اس مجلس میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے ہیں کہ لو جی میں سچا ہوں جن سے، صحیح یہ بندہ سچا ہے بھائی، اور ہوتا وہ جھوٹا ہے جن سے، جو جھوٹا ہے وہ سچا ہو جاتا ہے، اور جو سچا ہے وہ جھوٹا ہو جاتا ہے اپنی سادگی کی وجہ سے۔ اچھا خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بعض سے زیادہ چرب زبان ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض سے زیادہ کوئی چرب زبان ہو، اور میں گمان کروں، حضور نے فرمایا میں گمان کروں کہ وہ سچا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہلے کیا عرض کیا کہ حضور نے ان 80 لوگوں کا بھی ظاہر کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے ان کے عذر قبول کر لیے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ گمان کروں کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، میں یہ گمان کروں کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، پس اگر بالفرض میں اس کو کسی مسلمان کا حق دے دوں تو یہ یاد رکھو بھلے وہ لے تو گیا، وہ سچا تو بن گیا، یعنی کہ وہ سچا تو بن گیا، مگر وہ محض آگ کا ایک ٹکڑا ہے، وہ خواہ اس کو لے یا اس کو چھوڑ دے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہر کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کے اوپر فیصلہ فرماتے تھے، اور باطن کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ گو کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ بے شمار احادیث سے اور قرآن کی آیات سے یہ بات ہم پہلے کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، حضور جانتے تھے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، حضور تو منافقوں کے نام لے کر بتا دیتے تھے کہ یہ بھی منافق ہے، جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو پھر ایک دن حضور نے کھڑا کر دیا یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق، اور اس سے بھی پہلے حضور نے ان کو موقع دیا ابھی بھی وقت ہے مان جاؤ، ابھی بھی مان جاؤ، جو میٹنگ کر رہے تھے اس کے متعلق بتا دو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، میں اب بھی تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں گا، نہیں مانے، مگر اس کے بعد پھر جب آئے تو حضور نے فرمایا اب دفع ہو جاؤ، اب کوئی وقت ہے آنے کا جن سے، جب اب وقت پانی سے اوپر، پھر حضور نے ایک بندے کا نام لے کر بتا دیا یہ بھی منافق ہے، یہ بھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ تھا کہ آپ ظاہر کے اوپر فیصلہ فرماتے تھے، گو کہ آپ جانتے تھے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، لیکن باطن کو آپ ظاہر کے اوپر فیصلہ فرماتے ہوئے باطن کو آپ اللہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ تو
علامہ نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ظاہر پر حکم کرنے کا امر کیا گیا ہے، ظاہر کے اوپر۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی چھان بین کروں، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی چھان بین کروں۔ اور علامہ نووی لکھتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ظاہر پر حکم کرنے کا امر کیا گیا ہے، ظاہر کے اوپر حکم کرنے کا مجھے حکم ہے، اور باطن کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں، باطن کے جو معاملات ہیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید نے جہینہ کے ایک کافر پر حملہ کیا، اسامہ بن زید نے ایک کافر کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، پھر بھی انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب انہوں نے حضرت اسامہ بن زید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے حضور کو بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس سے پوچھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، تم نے اس کو قتل کر دیا، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، تم نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا، جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، یعنی انہوں نے اپنا ایک خیال ظاہر کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا خیال ہے کہ اس نے ہتھیار کے ڈر سے کہا تھا لا الہ الا اللہ، ہتھیار کے ڈر سے کہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا تم نے کیوں نہ اس کا دل چیر کے دیکھ لیا، تم نے کیوں نہیں اس کا دل کو چیر لیا، اس کے دل کو چیر کے دیکھتے کہ اس نے ڈر سے بھی کہا تھا یا اس نے ڈر سے نہیں کہا تھا، اس نے حقیقت میں کہا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کا اعتبار کیا کرتے تھے اور اسی کے اوپر حکم فرمایا کرتے تھے، اور حضور نے ان کو بھی یہی کہا کہ جب وہ تمہارے سامنے کلمہ پڑھ رہا تھا تم نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا، اور کہتے یہ ہو کہ میرا خیال ہے کہ ہتھیاروں کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، جب اس نے تمہارے سامنے کلمہ پڑھ لیا کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے، تو تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ تم دل کو چیر کے دیکھ لیتے نا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس لیے اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو حکم فرمایا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بھئی وہ تو ان کے باطن کا معاملہ جو بھی ہے جو ان سے، وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔